ہماری ہر کتاب کتاب العقل سے شروع ہوتی ہے، اور یہ میں خود نہیں کہتا، پوچھئے سرکار دو عالم سے، پوچھئے ائمہ اطہار سے کہ سب سے پہلی کون سی شے اللہ نے بنائی، تو ملے گا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا، یہ حدیث ہے، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا، ثم قال له اقبل، عقل کو خلق فرما کر اللہ نے کہا آگے آ گئی، ثم قال له ادبر، پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہٹ گئی، پھر اللہ نے جہالت کو پیدا کیا، جہل کو، ثم قال له اقبل، پھر جہالت سے کہا گیا جلدی سے آ گئی، ثم قال له ادبر، پیچھے ہٹ، ہٹنے سے انکار کر دیا، عقل کو فرمایا آگے پیچھے ہٹ گئی، جہل سے کہا آ گئی، کہا پیچھے ہٹ، کہا میں تو نہیں ہٹتی، نتیجہ خود نکال لیجئے، جہالت کا آنا آسان ہے، جانا مشکل ہے، توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اچھا، عقل کو دو حکم دیے، آگے آ پیچھے ہٹ، دونوں کو قبول کیا اس نے، اور جہالت کی کیا تعریف ہوئی، اس کو بھی دو چیزیں پیش کی، آگے آ پیچھے ہٹ، آ گئی پیچھے نہیں ہٹتی، معلوم جہالت کی پہلی تعریف یہ ہے کہ وہ دو میں سے ایک شے کو کافی سمجھ لیتی ہے، اور صاحبان عقل کا یہ ایک فیصلہ ہے علماء نفسیات کا کہ عقل کی جتنی سٹیجز ہیں ان میں جو پہلی سٹیج ہے اس کا نام ہے عقل حیولانی، پھر ہے عقل بالملکہ، پھر ہے عقل بالفعل، پھر ہے عقل بالمستفاد، توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ عقل حیولانی عقل کی وہ منزل ہے جو تازہ بچوں کو ماں کی گود میں ملتی ہے، یہ حیولہ سے مشتق ہے، حیولہ کا کیا مطلب؟ ایک خاکہ سا اس کے ذہن میں ابھرتا ہے اور پھر مٹ جاتا ہے، وہ ترتیب نہیں دے سکتا، وہ یہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ دشمن ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، نہیں، یہ خاکہ سا ابھرتا ہے اور مٹ جاتا ہے، یہ کہلاتی ہے عقل حیولانی۔ اس کی مثال ماہرین نفسیات کہتے ہیں تازہ پگھلی ہوئی موم کی ہے، جس طرح تازہ پگھلی ہوئی موم جس سانچے میں ڈھالو وہی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو جو پہلی عقل کی منزل ہے نا عقل حیولانی کی، وہ بھی تازہ پگھلی ہوئی موم کی طرح ہے، اسی لیے سرکار کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، الا ان ابویہ یوحدانہ ویمجسانہ وینصرانہ، ماں باپ کی آغوش سانچے کا کام کرتی ہے، یہودی ماں باپ کی گود میں گیا یہودی بن گیا، ہندو ماں باپ کی گود میں گیا ہندو بن گیا، نصرانی ماں باپ کی گود میں گیا نصرانی بن گیا، تو جس طریقے سے تازہ پگھلی ہوئی موم جس سانچے میں ڈھالو ڈھل جاتی ہے، اور اگر موم ٹھنڈی ہوتی جائے تو آسانی سے نہیں ڈھلتی، پھر اس کو تھپ تھپانا پڑتا ہے، پیٹنا پڑتا ہے، اور خنجر سے یا چاقو سے اس کی نو کی پلک سنوارنی پڑتی ہے، توجہ ہے یہ نہیں؟ ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے تو سخت ہو جاتی ہے۔ اب آپ سمجھیں، یہی سبب ہے جن لوگوں نے عقل حیولانی کی منزل میں پیغمبر کو دیکھا اور جن لوگوں نے عقل حیولانی کی منزل سے گزر کر پختگی کی عمر میں پیغمبر کو دیکھا، ان کے ڈھلتے ڈھلتے دیر لگی، اور جو بچہ عقل حیولانی کی منزل میں آغوش رسالت میں آیا وہ مجسم تصویر رسالت بن گیا، وہ مجسم تصویر رسالت بن گیا۔ لیکن میرے سنی شیعہ بھائی مجھے معاف کریں گے، آغوش رسالت اس بچے کا سانچہ بنا ہے بعد میں،
اس کا پہلا سانچہ تھا بیت اللہ. توجہ چاہتا ہوں. جب اس سانچے میں آیا تو وہ شکل اختیار کر گیا. جب اس سانچے میں آیا تو یہ شکل اختیار کر گیا. ہم نے دیکھا اس وقت اسے جب اس سانچے میں تھا. نصیری نے دیکھا اس وقت جب اس سانچے میں تھا. حضرت امام، ان کا پورا نام تھا حضرت امام ادریس شافعی. بزرگان محترم، پہلے جو سب سے بڑے امام ہیں ان کا اسم گرامی ہے حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے بعد پھر تشریف لے آئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی فقہ شافعی کہلاتی ہے. ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ حنفیہ ہے. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ شافعی ہے. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ مالکی فقہ ہے. اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ حنبلی کہلاتی ہے. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ یہ 4 امام ہیں. تو چاروں کی فقہ الگ، چاروں کی مسائل الگ، چاروں کے روزے کے احکام الگ، چاروں کے نماز کے طریقے الگ، چاروں کی نسل الگ، چاروں کے پیشے الگ الگ. اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے الحمدللہ، امام 12 ہیں مگر نسل ایک ہے، فقہ ایک ہے، روزہ ایک ہے، نماز ایک ہے، حتیٰ کہ پیشے بھی سب کے ایک ہیں. پیغمبر اکرم نے اسی لیے فرمایا شکلیں دیکھ کے بھول نہ جانا، یہ سب ایسے ایک ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیان والے بھی محمد ہیں، سب کے سب محمد. کس نے کس کو دیکھا؟ توجہ چاہتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس نے کس کو دیکھا. اور عزیزان محترم، ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ پیغمبر اکرم نے نماز پڑھی تو میرے پہلے امام نے ان کے پیچھے پڑھی. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کے بعد میرے دوسرے امام نے پڑھی، انہوں نے دیکھا. پھر میرے تیسرے امام نے پڑھی، انہوں نے دیکھا. تیسرے امام کو پڑھتا ہوا چوتھے امام نے دیکھا، انہوں نے پڑھی. چوتھے امام کو پڑھتا ہوا پانچویں نے دیکھا، پھر ان کو چھٹے نے دیکھا، پھر ان کو ساتویں نے دیکھا، پھر ان کو آٹھویں نے دیکھا، پھر ان کو نویں نے، 10ویں نے، 11ویں نے، 12ویں نے دیکھا، ان کو بابان اربعہ نے دیکھا، ان کو پھر حر عاملی نے دیکھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کو آقا ابو الحسن اصفہانی نے دیکھا، ان کو حسین بن جردی نے دیکھا، ان کو محسن الحکیم نے دیکھا، ان کو آیت اللہ خمینی نے دیکھا، ان کو ضیاء الحق نے دیکھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ان سب کو ہمارے قائد محترم نے دیکھا اور ان کو ہم سب نے دیکھا. یہی سبب ہے کہ دیکھنا تواتر سے ہے، لہذا کہیں نماز میں اختلاف نہیں ملے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوگا. یاد ہے نا آپ کو؟ چنانچہ میں گیا لندن، مانچسٹر گیا،
میرے ایک دوست نے کہا میرے ایک بچے کی قبر ہے قبرستان میں، چل کے آپ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ میں چلا گیا، پہلی دفعہ میں نے جا کر یورپ کا قبرستان دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ 4 حصوں میں مشتمل تھا۔ وہاں کے قبرستان 4 حصوں میں، ایک پورشن جو ہے وہ یہودیوں کے لیے، ایک کرسچنز کے لیے، ایک پورشن مسلمانوں کے لیے، اور چوتھا جو پورشن ہے وہ ان کے لیے جو اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے بلکہ آگ لگا کے جلا دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر پورشن میں ہر مذہب اور فرقے کی عبادت خانے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم وہاں سے فاتحہ پڑھ کے جب نکلنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے۔ جنازہ کسی بچے کا تھا، پیڑھی پہ اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کے اوپر ایک سرخ دوپٹہ ڈال رکھا تھا۔ اب دور سے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ میں نے کہا بھائی ذرا ٹھہر جائیں، دیکھیں یہ کس مذہب والے کا جنازہ ہے۔ اب دور سے تو کوئی بتانے والا تھا نہیں، تو عقل کا فیصلہ کیا ہے بھائی؟ جب قریب آ جائے تو یہ دیکھو کہ میت کس کس نے اٹھائی ہوئی ہے۔ یہی ہے نا بھائی، جس نے میت اٹھائی ہوئی ہے انہی کی میت ہوگی۔ مسلمان ہے اٹھانے والے تو مسلمان ہوگا مرنے والا، ہندو ہے تو ہندو ہوگا، کرسچن ہے تو کرسچن ہوگا۔ اچھا جب وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا بچے کی میت تھی اور باپ نے اٹھائی ہوئی تھی، اور پیچھے اس کے 3 پنڈت آ رہے تھے۔ انہوں نے یہاں لکیریں لگا رکھی تھی ماتھے پہ، تلک کے نشانات تھے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ ہندو کا بچہ ہے اور اس کی میت ہے۔ اب میں اس انتظار میں کہ دیکھیں کیسے آگ لگاتے ہیں، لیکن نہ وہاں کوئی لکڑی نظر آئی نہ گیس چیمبر نظر آیا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ آئے، کھدی ہوئی قبریں ہوتی ہیں، انہوں نے اوپر سے پتھر ہٹایا اور پیڑھی سمیت اس کو قبر میں رکھ دیا۔ پتھر رکھ کر پھر اس کی قبر سے بن گئی چھوٹی سی۔ تو میں نے پنڈت جی سے پوچھا، میں نے کہا پنڈت جی آپ تو آگ لگاتے ہیں، آپ نے دفن کیوں کر دیا؟ مجھ سے کہنے لگے پنڈت صاحب آپ محمدن ہیں، مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ مسلمان ہو کر آپ کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ گناہگار کو آگ لگاتے ہیں، معصوم کو نہیں۔ ان کا تو یہ تو معصوم بچہ ہے، زیادہ سے زیادہ 10-15 دن کا ہے، یہ بیچارہ فوت ہو گیا، تو ہمارے ہاں انوسینٹ کو آگ نہیں لگاتے، بے گناہ بچے کو آگ نہیں لگاتے۔ اس کا دفن کر دیا جانا، آگ کا نہ لگنا پیغمبر اکرم کے فرمان کی دلیل بن گیا۔ اگر یہ بچہ فطرت اسلام پہ نہ پیدا ہوتا، توجہ ہے نا میرے محترم سامنے، تو اس کو بھی جلا دیا جاتا، لیکن اس کا دفن ہونا اس امر کی دلیل ہے، پیدا ہی فطرت اسلام ہے۔ اور عزیزان محترم، بس بیان کو سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں، جب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میت کس کی ہے تو دیکھا یہ اٹھانے والے کون ہیں۔ اب مجھے یہ بھی کہنے دیجئے، ساری زندگی اگر علماء کو یہ پتہ نہیں چلا ابو طالب کا مذہب کیا تھا، کس فرقے سے تھے، کس مذہب سے تھے، تو کم از کم ابو طالب کے انتقال کے بعد یہ دیکھیے کہ جنازہ کس کس نے اٹھایا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کر دیکھا تو ہمیں صرف یہ نظر آیا کہ ابو طالب کی میت کس چارپائی پہ تھی، آگے سے پیغمبر نے اٹھائی، پیچھے سے میرے مولا علی نے اٹھائی۔ تو جو امامت اور رسالت کے ہاتھوں سے قبر میں اترے، جو اس پر شک کرے، مجھے اس کے خاندان پہ شک ہے۔